نال پڑھو عظمتاں کی سناوا مادیاں عظمتاں کی سناوا مادیاں عظمتاں کی سناوا مادیاں تار دندیاں نے دعاوا مادیاں جنہ دے ماں پیو نال بندی ہے اچھی آواز نال بول سبحان اللہ تار دندیاں نے دعاوا مادیاں رو پائے پیارے محمد مصطفیٰ رو پائے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا مادیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تو گزر رہے صحابہ کہندے نے اسی نبی پاک دے نال آئے صلاۃ و سلام بابا جی درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ آواز کھول دو تھوڑی جی صلاۃ و سلام علیک یا کریم اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے جے قسمت وچ پھر کوئی نہیں پند مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں اسی آپ ونجیے تے ونج نہیں سکدے جے سونا بلاوے تا دیر کوئی نہیں قبر میں جو مشکل کشا گیا اللہ کرے سب دی قبر چاہ جائے قبر میں جو مشکل کشا گیا مجھے موت میں بھی مزہ گیا سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیا گیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر اس سالے سلاب جی محفل پاک کے بابا جی کی نام سے صوفی محمد احمد علی صاحب اللہ تعالیٰ بابا جی دے دراجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ بابا جی دے اولاد نو آپس دے اندر پیار محبت اتفاق نصیب فرمائے انہاں دے علی خانہ نے گھر والیاں نے بابا جی دی یاد اچ پقیدہ محفل پاک سجان دا اہتمام کیتا ہے اسی پھر بابا جی دی یاد اچ ایویں پڑھاں گے کہ یاداں سجن دیا آئیاں اکھیاں نو اج رون دیو یاداں سجن دیا آئیاں اکھیاں نو اج رون دیو مینوں زیادہ خوشی اور زیادہ خوشی ہوئے گی میرا بھائی جان اللہ دن مدینے لے جائے تو ایتھے میرے سامنے ہے
آجو آجو اسد بھائی میرے تھوڑا نام ہی آ گیا ہے اور چنگا ہو گیا. ہاں جی آجا بھی اللہ تعالیٰ تیرے سر تے وال لے آوے تو بھی بول اچھی والنا سبحان اللہ. ٹھیک ہے ایتھے میرے لاگے تھوڑا جنا خوبصورت ماحول بن جائے. پڑھیے جی. یاداں سجن دیاں آئیاں اکھیاں نو اج رون دیو. یاداں ماہی دیاں آئیاں اکھیاں نو اج رون دیو. آنا اے محبوب میرے نے راواں مل کھلون دیو. آنا اے محبوب میرے نے راواں مل کھلون دیو. محبت نہ بولو سبحان اللہ. وچ کبین سرکار نے آنا آکے آپ نے اے فرمانا آکے آپ نے اے فرمانا. کی فرمانا سرکار نے قبر دے اندر آکے چھیڑو نہ یار نکیرو تسی میرے غلام نو سون دیو. چھیڑو نہ یار نکیرو تسا میرے غلام نو سون دیو. اللہ کرے ساڈی قبر دے اندر سرکار آن میرے سرکار فرمان چھیڑو نہ یار نکیرو تسا میرے غلام نو سون دیو. اور بابا جی ہر بندے دی دل دی تڑپ ہے میں مدینے جاواں سمجھ آ رہی اللہ سب نو لے کے جائے. جس ویلے روزے تے جاتا ترلے دیکھے واسطے پوسا منتاں کر کے واسطے پوسا روزے پاک دی جالی مینو چم کے سینے لان دیو. روزے پاک دی جالی مینو چم کے سینے لان دیو. روزے پاک دی جالی مینو چم کے سینے لان دیو. آنا اے محبوب میرے نے راواں مل کھلون دیو. یاداں بچھڑے ماہی دیاں آئیاں اکھیاں نو اج رون دیو. انتہائی عزت و احترام دے قابل میرے بزرگوں دوستوں نوجوان بھائیوں ساتھیوں اللہ رب العالمین دا کروڑاں کرم ہے میرے مالک نے سنو ایک پکیزہ محفل پاک تے اکٹھے ہون دا موقع عطا فرمایا. لوگوں میں انہاں مولویاں چ مولوی نہیں بندے تھوڑے ہوئے تو تقریر تھوڑی کراں گا. انہاں مولویاں چ مولوی نہیں پیسے تھوڑے ہوئے تو تقریر تھوڑی کراں گا. انہاں مولویاں چ مولوی نہیں بھی بندے تھوڑے نے انہاں دا کوئی گل نہیں ہے تو پیسے تھوڑے ہونے نے تے میں جنڈا چھڑا کے چلا جاواں. پیسہ دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا ہے
ایک آنا بھی نہ دیو تو میں ناراض نہیں ہوواں گا، دے دیو تھوڑی محبت ہے، لیکن مقصد آن دا ہے کہ تھوڑے پلے کوئی گل پہ جائے، سمجھ آ رہی، تھوڑے پلے کوئی گل پہ جائے۔ آج معاشرہ سونڈ والے پپو سونڈ تیرا سونا سونڈ چل رہا ہے، دل خوش ہو گیا میرا، اللہ تینوں سلامت رکھے۔ تھوڑی جی ایک کام کری، انہوں تھوڑیاں جی ایک دو گلاں ضروری جڑیاں کرنیاں نے وہ میں شروع جی کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اے جڑا دور ہے نا جی، دور بڑا ترقی کر گیا، سمجھ آ رہی، اتنا ترقی کر گیا، اتنا ترقی کر گیا، اتنا ترقی کر گیا، جڑی سہولیات پہلے دور دے اندر بادشاہاں دے کول بھی نہیں نہ سی، وہ سہولیات آج غریب بندے کول دستیاب ہے، سمجھ آ رہی۔ پہلے وقت دے اندر جڑی سہولیات حکمرانہ دے کول نہیں سی، بادشاہاں دے کول نہیں سی، محلات دے وچ رہن والے امیر بندیاں دے کول نہیں سی، وہ اج سہولیات ایک مزدور بندے دے کول بھی ہے۔ تسی کہنا قاری صاحب کیویں ہو سکدا ہے، بادشاہ سی تے مزدور ہے۔ بادشاہ دے کول ایک وقت سی جدوں لائٹ دا انتظام نہیں سی، انہوں نے غلام رکھے ہوندے سی، نوکر سی جڑے انہوں نے پنکھا جلدے سی۔ اسی طرح زمانہ اتنا ترقی کر گیا، ہن تسی ریموٹ تے بھی پنکھا چلا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے وقت دے اندر لوگ پانی بھرن واسطے کھوئیاں تے جاندے سی، سمجھ آ رہی۔ پھر او وقت آیا ایک بستی دے اندر ایک نلکا سی تے پورے پنڈ والیاں دے اتفاق سی، پورے پنڈ والے اس ایک نلکے تو پانی بھردے سی۔ ہن اے وقت آ گیا غریب تو غریب بندے دے گھر بھی پمپ لگا ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے دور دے اندر بادشاہ سفر کرتے سی، پیدل سفر کرنا، گھوڑے تے سفر کرنا، کھچر تے سفر کرنا۔ آج غریب تو غریب بندے دے کول بھی موٹر سائیکل جیسی نعمت ہے۔ پتہ چلیا بابا جی جو سہولیات پہلے بادشاہوں کے پاس نہیں تھی، وہ سہولیات آج غریب سے غریب بندے کے پاس ہے۔ انہی گل دی سمجھ آئی۔ لیکن اسی کہنے اس دور نالوں پہلا دور چنگا سی، سمجھ آ رہی ہے بابا جی، اے دور نالوں پہلا دور چنگا۔ تسا آکھنا قاری صاحب اپے تسی آندے ہو ہن سہولیات بڑھ گئی، ہن دور چنگا ہونا چاہیے، پہلے دور کیویں چنگا سی؟ میں کیا پہلے دور دے وچ لوکی ادب کرن والے سی، اس دور دے سہولیات ہیں پر بندے بے ادب ہو گئے۔ بول سکتے ہو سبحان اللہ؟ اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ۔ ایک وقت تھا جب پہلے زمانے میں لوگ ادب کرتے تھے، اگر باپ دا دوست بھی مل گیا نا، پیو دا بیلی بھی مل گیا تو لوگ ان دا بھی ادب کرتے سی، یار میرے پیو دا سجن ہے، میرے پیو دا سجن ہے، ان دا بھی حیا کرتے سی۔ ہن سکا پتر اپنے پیو دا حیا نہیں کرتا، کہ کرتا ہے؟ نہیں، گرے باندھے جانگ کے ویکھیے بھائی، اپنے اپنے گرے باندھے جیسی جانگ کے ویکھیے۔ قرآن کہندہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ توجہ فرمانا ہو سکتا ہے تو شعر پسند کر دے ہو، طرز پسند کر دے ہو، میں اس پاسے بھی جاننا، لیکن ضروری گلاں جڑیاں میں چند گلاں کرنی ہیں تھوڑے نال۔ آیت ایک ہے، اس کے اندر حکم کتنے نے؟ دو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب فرماندہ ہے دنیا والو عبادت میری کرو تے پیار ماں پیو دے نال کرو۔ عبادت میری کرنی ہے، رب فرماندہ ہے، اسد بھائی نام ہے اپنا، عبادت میری کرو تے پیار ماں پیو دے نال کرو۔ کیڑا سونا طریقہ ہے رب دا، یار خدا دی عزت دی قسم ہے، جیڑا بندہ دن رات مسیتے بیٹھا روے، توجہ ہے، جیڑا بندہ دن رات مسیتے بیٹھا روی تے مولوی دے کان کھاندا روے تے مولوی نالوں دی نہ بنے۔ جیڑا بندہ دن رات مسیتے تے بوے بھائی جان، سجدے تو سجدہ، قرآن تا قرآن روزانہ پڑھے، تہجد بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، ہر سال وڈی حج بھی کرے، تے ماں پہ انہوں چنگا نہ سمجھے۔ سمجھ آ رہی؟ بھائی نماز 5 وقت کی پڑھے، حج بھی کرے،
قرآن بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے. رب فرماندا ہے ایسی عبادت تیری منہ تے ماراں گا اگر تو چاہنا ہے تیرے سجدے، تیری قرآن دی تلاوت، تیرا حج قبول ہوئے. ان دے واسطے ضروری ہے پہلے بڈھی ماں نال بھی پیار کر تے بڈھے پیو نال بھی پیار کر. سمجھ آ رہی؟ بڈھے ماں نال بھی پیار ضروری ہے، باپ دے نال بھی پیار ضروری ہے. پہلی حدیث پاک سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں میرے وال ویکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بزم سجی سی. نبی دا ایک غلام کھڑا ہویا، یا رسول اللہ ایک سوال کرنا ہے. میرے آقا نے فرمایا جی دسو کیڑا سوال ہے؟ کہندا مدینے دے ماہی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نماز بھی پڑھنے ہاں، روزہ بھی رکھنے ہاں، قرآن دی تلاوتاں بھی کرنے ہاں، تھوڑے نال جہاد تے بھی جانے ہاں، تھوڑے پیچھے بھی نمازاں پڑھنے ہاں. پر وہ نبی پاک دا جڑا غلام سی نا ان دا سوال بڑا خوبصورت سی. آقا اسی نیکیاں تک کرنے ہاں پر سانو پتہ کیویں چلے گا ساڈی عبادت قبول بھی ہے یا نہیں قبول؟ سمجھ آ رہی ہے بھائی جان؟ اسی ہن محفل پاک وچ بیٹھے ہاں، بیٹھے تو ہاں پر پتہ نہیں رب نے قبول فرمانی ہے یا نہیں. گارنٹی ہے؟ گارنٹی ہے نہیں. یہی سوال نبی پاک دی بارگاہ وچ ہویا. نبی پاک دے ایک سجن نے سوال کیتا آقا اسی عبادت کریے، نیکی کریے، تھانو رب نو راضی کریے، قرآن کی تلاوت کریے، پر آقا پتہ کیسے چلے گا ہماری یہ عبادت، قرآن کی تلاوت، سجدے قبول ہے یا خالی ہم مسجد میں ٹکرے مار کے جا رہے ہیں؟ اگلا جملہ ضائع نہیں کرنا، میرے دکھ لگے گا. میرے آقا نے فرمایا گھر جاؤ، ماں ہے، باپ ہے، یا رسول اللہ ہے. فرمایا اگر چاہتے ہیں آپ کی عبادت قبول ہو جائے گھر جا کے پتہ کر، اگر تیرے تے ماں راضی ہے تیری عبادت قبول ہے، اگر تیرے تے باپ راضی ہے تیری عبادت قبول ہے. ماں راضی تیری قرآن دی تلاوت قبول، بوڑھا باپ راضی تیری نمازہ قبول، تیرے سجدے قبول. بیلیو آج بوڑھے ماں باپ نو راضی کر کے مسیتے ڈیرا لا لے، مسیتے جان دی کوئی ضرورت نہیں. پہلا پہلے ماں باپ نو راضی کر پھر مسیتے جا، پھر تیری عبادت کرنی قبول. سمجھ آ رہی؟ انی گل دی سمجھ آ رہی؟ ابا آج دا نوجوان کے اندر ابا بس کر، تینوں تو بولن دی چاج کوئی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ابا پیو دے سامنے منہ پھڑنا ہے تے جدو پیو مر گیا جی ملک صاحب نے 50 دیگاں پیو دے نا دیاں چڑھا دیتیاں ختم پہ. جدو پیو دے وچ ساہ ادو پیو نال سلام نہیں لیا تے ہن 50 دیگاں چڑھاون دا کی فائدہ؟ سمجھ آ رہی؟ گوڈے چھڑ کے بیٹھ گئے. ایک گوڈے تیرے نال اتنا پیار کر سن قبر وچ بھی تیرے نال جا سن. چھڑ دے انہاں نو، میرے ول توجہ کرو بھائی جان. تسی بڑے سونے ہو تے گوڈے چھڑ دے، میرے ول ویکھو. تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں میرے آقا کی بارگاہ میں سوال ہوا. میرے آقا نے فرمایا اگر ماں باپ راضی ہے نا میرے پیارے بھائی تو آپ کی عبادت قبول ہے، اگر ماں باپ راضی نہیں تو سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے. پھر میں نو کہن دے عظمتاں کی سناوا ماں دیا. انج نہیں ایڈی کنجوسی چنگی نہیں جنوں ماں باپ دیا دعاواں نے تارے آئے. میرے نال پڑھ لو سونا جس مرحوم دے پروگرام تے اسی اکٹھے ہوئے، سونا انہاں دی بخشش فرما دے. ان بابا جی دی قبر نو جنت دے باغاں وچ باغ بنا دے. میرے نال پڑھو عظمتاں کی سناوا ماں دیا، عظمتاں کی سناوا ماں دیا، عظمتاں کی سناوا ماں دیا. تار دندیا نے اچھی آواز نال بول سبحان اللہ. تار دندیاں نے دعا ماں دیا. رو پائے پیارے محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ یاد جد آیا وفا ماں دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تو گزر رہے صحابہ کہندے نے اسی نبی پاک دے نال آئے نبی پاک ایک مقام تے بیٹھ گئے میرا سونا نبی ایک مقام تے بیٹھ گیا ہے نبی پاک اتنا روئے سونا محبوب اتنا رویا ہے صحابہ کہندے نے سونا ہے ایتھے بیٹھ کے رو کیوں رہے ہو سونا رون دی وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا ہے صحابہ یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے اے میری ماں دی قبر ہے اج مینوں ماں دیاں وفاواں یاد آ گیا اج مینوں ماں دا پیار یاد آ گیا اج مینوں ماں دی محبت یاد آ گئی اج مینوں ماں دی شفقت یاد آ گئی اج مینوں ماں دا مقام یاد آ گیا نبی پاک دے پیارے غلاموں میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں روندیاں اکھاں نال میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو اگر میں نوافل ادا کر رہا ہوتا اگر میری ماں مینوں آواز دیندی یا محمد محمد میرے آقا نے فرمایا خدا کی عزت و جلال کی قسم اگر میں نماز میں ہوتا ہے میری ماں آمنہ مجھے آواز دیتی میں نماز توڑ کے ماں دے قدماں نال لگ جاندا اماں جان حکم فرماؤ اماں تیرا محمد آ گیا ہے تیرا سونا آ گیا تیرا پیارا آ گیا تیرا عظمت والا آ گیا تیری شان والا آ گیا تیرا مرتبے والا آ گیا تیری عزت شان والا سونا محمد آ گیا صحابہ کہتے ہیں نبی پاک اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے اتنا روئے اج تو پہلے نبی پاک نو اتنا رو دیا کدی نہیں ہو ویکھیا ہے نبی پاک نو کدی نہیں ویکھیا لوگوں جویں دا ماں اپنے پتر نال پیار کر دیے جویں دا باپ اپنے پتر نال پیار کردا ہے کوئی دوسرا پیار انجدا نہیں کر سکتا اے سارے رشتے پرائے نے منیا تیرا بابا ہے منیا تیرا چاچا ہے منیا تیرا ماما ہے ایک دو دنوں دے واسطے تیرے بڑے بڑے نیڑے آن گے پر جویں جناب والا ختم ہو جائے گا زیادہ تو زیادہ جویں چالیاں ہو جائے گا ماما بھی اپنے گھر بابا بھی اپنے گھر چاچا بھی اپنے گھر یتیم بچے گھر دے اندر بیٹھ کے کہن گے بہن بھائی نو کہے گی ویرا اج گھر دے اندر او رحمت نظر کیوں نہیں آ رہی اج گھر دے اندر او برکت نظر کیوں نہیں آ رہی جدوں بھائی گھروں باہر اندر جائے گا بھائی کہے گا بہنا اج گھر ویران ویران نظر کیوں آندا ہے بہن کہیں گی بابلا او جڑیاں رحمتاں گھر دے اندر سے او قبر دے اندر چلیاں گئیاں جڑی برکت گھر دے اندر سی او قبر دے اندر چلی گئی لوگوں میں ہاتھ بن کے عرض کرنا وا اگر بوڑھا باپ حیات ہے اگر بوڑھی ماں حیات ہے قدر کر لو ماں باپ دی قدر کر لو ماں باپ دی قدر کر لو ماں باپ دی جنہاں نو عزتاں ملیاں ماں باپ دا دعاواں دا صدقہ جنہاں نو مقام ملیا ماں باپ دیاں دعاواں دا صدقہ لوگوں اگر چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے ماں سے پیار کرو اگر چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے بوڑھے باپ نال پیار کر اگر چاہنا ہے اللہ اور اللہ دا رسول راضی ہو جائے نبی ماں دے نال بھی پیار کر اپنے بوڑھے باپ دے نال بھی پیار کر سمجھا جی بھائی پیار ضروری ہے اللہ اکبر لے او یار پڑھ دے میں شعر لے او یار
حوالے رب دے تے مل لے جا دیواری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تیروں سے عمرہ ساری سیدال میں کھٹڑ گئیا تے ٹوٹ گئیا کچھ ونگا ماں ہوندی تے اور چڑھان دی اوے پیو تو منگے دی سنگا ماں ہوندی تے اور چڑھان دی پیو تو منگ دی سنگا ان توجہ فرماؤ میرے آقا دے پیارے غلاموں میرے آقا دی بزم میں چاہن والے ہو نبی پاک نال پیار کرن والے ہو میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے محبت کے ساتھ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کی اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا گل بڑی وڈی ہے تو سبحان اللہ بالکل ہوڑی آکھی کی گل میں نو پتا چل گیا بھی 4-5 بندے نہیں بول دے ہوندے بڑھے پیو نال نہیں بن دے تے آج میں بنا کے جانی ہے اللہ دے فضل دینا بڑھے نو آنا ہے ابا بس کر تو پرانے دور دا ہے ویکھیا تینو نویں دور دا گھوڑا چھان تے بن سمجھ آ رہی بابا جی جو قدر نہیں نہ کرتی اولاد اپنے ماں باپ کا وہ وقت دور نہیں جب تو باپ بنے گا جب تو بوڑھا ہوگا تیری اولاد تجھے تھڈے مار کے گھر سے باہر نکالے جی ہاں قدر کرے اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں بنے تابعی ہیں سمجھ آ رہی تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی پاک کے صحابہ کی زیارت کی صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی پاک کی زیارت کی کیوں نہ بنے آپ بوڑھی ماں کی خدمت کر دے ایک دن نبی پاک دی زیارت واسطے گئے تو ماں نے فرمایا بیٹا جلدی واپس آئی میں نے اکھا تو نظر نہیں آندا میں دن رات تیرے راہ پہ دیکھنی اب ایسے کرنی گئے نبی پاک کے دروازے پہ جب گئے سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اماں جان میں اویس آیا ہوں کیسے آئے نبی پاک سے ملنا ہے فرمایا نبی پاک تو گھر سے باہر چلے گئے اویس کرنی کہتے ہیں اماں جان جب نبی پاک آئے نا ان کو میرا پیغام دینا کرن کے شہر سے ایک اویس آیا تھا بڑی محبت لے کر آیا تھا بڑا پیار لے کر آیا تھا پر میری بوڑھی ماں گھر میں انتظار کر رہی ہے میں واپس جا رہا ہوں میرا سلام میرے نبی کو دے دینا میرا سلام میرے نبی کو دے دینا سمجھ آ رہی اتنے کی گل روک کے کرا آج کل جڑے پیر ہیں نا پیر ہے سب فراڈ ہے ناراض نہیں ہونا سمجھ آ رہی پیر اپنے مرید نو آندا ایتھے آ میرے گوڈے گھٹ تے میرے ہاتھ چوم پیر نے کدی نہیں آخیا ماں باپ کی خدمت کی ہے یا نہیں کی پیر دے گوڈے بعد گھٹی پہلے ماں دے پیر گھٹ سب سے بڑا پیر ہی ماں ہے بھائی سب سے بڑا باپ ہی پیر ہوتا وہ ہے جس کو ہاتھ دے وہ کہے گا پترا مرید بعد کرنا ہے پہلے 5 وقت نمازی بننا ہوئے گا مرید بعد کرنا ہے پہلے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنی ہوئے گی مرید بعد کرنا ہے پہلے چہرے سے داڑھی لیانی ہوئے گی تے ہن پیر آندا ہے تو آ صحیح خدمت کرنا تیرا کام ہے جنت وچ تینوں لے دیتا بھاویں اس ٹکریل نو آپ جنت نہ لبے سمجھ آ رہی بھاویں نو آپ نو جنت نہ لبے بیلیو ماں باپ سب سے بڑا پیر ہے ماں باپ کی خدمت کریں ماں باپ کی خدمت کریں ماں باپ کی خدمت کریں خدمت ضروری ہے بھائی